بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وساوس شیطانی اور وساوس نفس میں تفریق کیسے کی جائے گی وضاحت فرما. وساوس میں تفریق کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ شیطان نفسی کو متحرک کرتا ہے اور نفسی میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے جو دل تک پہنچتا ہے. تو وسوسے کا بڑا خوبصورت علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے اور اسے دہرایا نہ جائے، اہمیت نہ دی جائے. وسوسہ آتا ہے تو یذکرون اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب شیاطین کسی بندے کو تنگ کرتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں تو اسے چاہیے وہ ذکر کرے. فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو وسوسے کو سوچنا شروع کر دیں، اسی پر غور کرنے لگ جائیں تو وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی پرواہ نہ کریں، چھوڑ دیں. تو یہ جہاد کا ثواب ہے اس میں، وسوسے کو رد کرنے میں. تو جب تک زندگی ہے ہر شخص کو وسوسہ تو آتا ہے. شیطان اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ بس نہیں کرتا، طرح طرح کے وساوس. لیکن جو بھی وسوسہ ہے اس کی طرف خیال نہ کیا جائے، توجہ نہ دی جائے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی اور وہ رد ہو جاتا ہے. اور اس کا آسان علاج ہے کہ اللہ کو یاد کریں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، توجہ اس طرف چلی جائے گی. تو آدمی بیک وقت دو چیزوں کو نہیں سوچ سکتا. ایک وقت میں ایک ہی بات کو سوچتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وسوسہ رفع ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف ان ربکم لرؤوف رحیم. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. مہاجرین کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے اللہ کریم نے
ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے لیے الذین ہاجروا فی اللہ ہے، اللہ کے لیے ہجرت کون سی ہوگی؟ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، عقائد اور نظریات کا تحفظ مشکل ہو جائے، اس زمین کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ کی طرف چلے جانا جہاں یہ تحفظ حاصل ہو اور محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے، تو یہ ہجرت فی اللہ ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، کسی دنیاوی منافع کے لیے نہیں، کسی کاروباری منفعت کے لیے نہیں، بلکہ محض دین کو بچانے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہجرت حبشہ کی طرف کی، پہلی ہجرت تھی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی، تو یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کی گئی۔ اس پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من بعد ما ظلموا، جب ان پر مظالم توڑے گئے، محض اس لیے کہ وہ اللہ کو کیوں مانتے ہیں یا اللہ کو واحد کیوں مانتے ہیں یا اللہ کی عبادت اللہ کے حکموں کے مطابق کیوں کرتے ہیں، ہماری رسومات پر عمل کیوں نہیں کرتے، تو فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو ہم دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ ہجرت کی بہت سی اقسام علماء حق نے اپنی تفاسیر میں نقل فرمائی ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہجرت تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی، اللہ کے حکم پر کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کی، اور محض اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کی، کہ وہاں دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا تھا، اس میں اتنی رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کہیں بھی اس طرح کی تنگی ہو، جیسے کسی ملک میں حلال حرام مل جائے اور حلال دستیاب نہ ہو، یا نیکی پر عمل کرنا ممکن نہ رہے اور بدکاری زیادہ ہو جائے اور برائی کو جواز مہیا ہو جائے اور اعلان برائی ہوتی ہو، اسی طرح کسی ملک کی فضا راس نہ آئے اور وہ صحت کے لیے وہاں سے سفر کرے کہ سکون سے اللہ اللہ کر سکوں اور دین پر عمل کر سکوں، تو جس میں سفر میں یہ عذر آ جائے گا کہ یہاں رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہے، وہاں سے ہجرت فرض ہو جائے گی، اور اس ہجرت کرنے والے کو وہی اجر اور انعام اللہ کریم عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہجرت فرمائی وہ محض توکل علی اللہ تھی۔ کسی نے کوئی سامان نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی جائیداد نہیں بیچی، کسی نے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا، بلکہ جس حال میں تھے تمام مال و اسباب، جائیدادیں، رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے۔ اس پر اللہ نے دو وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ تھا دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمانے کا، اور یہی ان کے خلوص پہ گواہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے مہاجر ہو کر نکلے تو اللہ کریم نے انہیں مدینہ منورہ میں جگہ عطا فرمائی، جو نہ صرف رہنے کی جگہ بنی بلکہ اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد بن گیا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے عبادات بھی سکون سے کرنے لگے، پھر کفار کے ساتھ جہاد ہوا، بالآخر مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا، کفر کو شکست پہ شکست ہوئی، جزیرۃ العرب سارا
اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اور عہد خلافت راشدہ میں اتنی بڑی ریاست بنی کہ سائبیریا سے افریقہ تک اور جاپان اور چین سے لے کر امریکہ تک، ہسپانیہ تک جس کی حدود تھی۔ دنیا کی دولت بھی اللہ نے انہیں حلال وسائل سے اور غنیمت کے مال سے اس قدر دی کہ عام صحابی بھی بہت زیادہ امیر ہو گیا تھا، اور قیصر و کسریٰ کے خزانے اور یمن کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ تو یہ ساری عظمت ریاست اور یہ سارا مال و دولت جو انہیں غنیمت میں حاصل ہوا، یہ ان کے اس خلوص پہ دلالت کرتا ہے جس خلوص پر اللہ نے دنیا کی کامیابی کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور رہی آخرت کی بات تو فرمایا یہ دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی کامیابی اور بہت بڑی ریاست یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بہت بڑا، جس کو تم دنیا میں رہ کر سمجھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری سوچوں سے، تمہاری فکر سے، تمہارے علم سے بالا تر ہوگا۔ آخرت کا اجر بہت ہی عظیم ہوگا۔ کاش لوگ اس بات کو سمجھ سکتے۔ کہیں بھی جہاں بھی دنیاوی سہولتیں یا دنیاوی منافع یا دنیا کی دولت یا عزت یا شہرت یا حکومت یا اقتدار یا عہدہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر ملتا ہو، اور اس عہدے اور اس مال و دولت کے ساتھ دین جاتا رہتا ہو، تو اسے چھوڑنا واجب ہوگا، فرض ہوگا، دین کو رکھنا ضروری ہوگا۔ تو ہجرت جسمانی بھی ہے جس طرح صحابہ کرام نے کی، اور ہجرت فعلی بھی ہے کہ آپ وہ جگہ تو نہ چھوڑ سکے لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان سے ہجرت کی اور اللہ کے دین کے ساتھ قائم رہے اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب ایسا وقت بھی آتا ہے، آج کے وقت کو دیکھ لو، دنیا میں 56 کے قریب یا کم و بیش اسلامی ریاستیں ہیں۔ بہت کم ایسی ریاستیں ہیں جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اسلامی ریاستوں میں بھی رواجات اور رسومات اور قاعدے اور ضوابط وہی کافرانہ چل رہے ہیں۔ خود ہمارے وطن عزیز میں ابھی تک وہی پینل کوڈ چل رہا ہے جو انگریز نے بنایا تھا، وہی تعلیمی نظام ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے جو انگریز نے بنایا تھا۔ معاشی نظام سود پر استوار ہے۔ یہ ساری چیزیں اب اسلامی ریاستوں میں بھی ہیں۔ تو اگر کوئی یہاں رہتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا ہے اور انہیں چھوڑ دیتا ہے اور ان کے لالچ میں نہیں آتا، تو اس نے بھی جسمانی نہ صحیح لیکن عملی طور پر، عقیدے کے طور پر اس نے بھی ہجرت کر لی، وہ بھی ہجرت کے اجر کا مستحق ہو گیا۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ کہیں جسمانی طور پر فضا راس نہ آئے، بیماریاں گھیر لیں، اور وہاں سے بندہ مومن ہجرت کرے اس لیے کہ میں جہاں صحیح رہ سکوں اور اللہ کو یاد کر سکوں، اللہ کی عبادت کر سکوں، دین کے احکام پہ عمل کر سکوں، وہاں چلا جاؤں، تو وہ ہجرت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ لیکن ہر ہجرت کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کی اور آپ کی رفاقت کے لیے ہجرت کی، ان کا اپنا مقام ہے۔ جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن وطن چھوڑنے کا سبب اللہ کی رضا کی طلب اور اللہ کا دین ہو تو وہ ہجرت ہوگی۔ ہجرت پر قیامت تک کے لیے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے ایک زمین چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا، اللہ اسے بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ امت مرحومہ میں اس کی ابتدا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوئی، تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی ریاست عطا فرمائی، کتنی بڑی دنیا کی دولت اور آرام و سکون عطا فرمایا، لیکن
وہ ایسے لوگ تھے کہ جس طرح اللہ کو غربت و افلاس میں یاد کرتے تھے، امارت و حکومت میں اس سے زیادہ یاد کرتے تھے اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ جتنا اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کرتے تھے، اس سے ان کے خلوص اور ان کے عمل میں زیادتی ہوتی گئی، کمی نہیں آئی۔ وہ دولت انہیں تناسانی کی طرف نہیں لے گئی، بلکہ مزید اللہ کے شکر اور اللہ کی رضا کے حصول میں محنت کرنے کی طرف لے گئی۔ اور یہ تو دنیاوی انعامات ہیں جو ہجرت پر ہیں، اور جو صحابہ کرام کے خلوص اور صداقت پہ گواہ ہیں، یہ پوری تاریخ گواہ ہے اس پر۔ رہی آخرت تو فرمایا مہاجرین کے لیے آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اسے سمجھ نہیں سکتے، اس مادی دماغ سے، مادی علوم سے اس کی حدود متعین نہیں کر سکتے۔ جب وہاں کوئی جائے گا، دیکھے گا تو پتہ چلے گا۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا۔ صبر یہ تھا کہ دنیا کی ہر مصیبت کے مقابلے میں اطاعت الہی پہ جمے رہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ تو انہوں نے دین پر استقامت دکھائی، خواہ کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی مخالفت ہوئی، کتنی ایذا پہنچائی گئی، کتنے دکھ پہنچائے گئے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دین پر قائم رہے۔ اور جب ہجرت کی تو انہیں کسی کا کوئی سہارا مادی یا دنیاوی نہیں تھا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، محض اللہ کے بھروسے پر گھر سے نکل پڑے، نہ کوئی مال اسباب لیا، نہ کوئی دولت لی، نہ کوئی وسائل اختیار کیے، محض اللہ کے بھروسے پر گھر سے نکل پڑے۔ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد اور نظریات اور رواجات کی یہ نفی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی کوئی ایسی مافوق الفطرت مخلوق تو نہیں ہے جو ان کی رہنمائی کرے۔ ہم انسان ہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے ہم انسان ہیں، ایک ہمارے جیسا یہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، کیسے رہنمائی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے پر جدی پشتی جو 500-400 سال قدیم سے ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں اسے چھوڑ دیں تو گویا یہ صدیوں جو ہمارے اجداد تھے یہ گمراہ رہے، اور یہ ایک آدمی جو ہے یہ سچا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو کوئی فوق الفطرت مخلوق ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی انسانوں سے بالا تر مخلوق ہوتی، وہ بات کرتی کہ میں نبی ہوں تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی۔ تو 1.25 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں سے گزرے، ان کے حالات و واقعات موجود ہیں، قدیم کتابیں موجود ہیں، قدیم کتابوں کے عالم موجود ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو کہ آپ سے پہلے جو نبی بھیجے گئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ جتنے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے وہ بھی تو انسان تھے۔ یہ شرف صرف انسانیت کو عطا ہوا ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوتی ہے، کسی دوسری مخلوق کو تو یہ شرف ہی نہیں ملا۔ پھر اگر کوئی دوسری مخلوق ہوتی، بالفرض اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتہ رہتا تو اس کی بات کون سنتا، اسے دیکھتا کون؟ پھر وہی مسئلہ آ جاتا کہ وہ انسانی روپ میں آتا، انسانی لباس پہنتا، انسانوں میں رہتا، انسانوں سے باتیں کرتا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر تو کہتے یہ بھی ہم جیسا ہی انسان ہے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر فرشتہ رہتا تو اسے دیکھتا کون، اس کی سنتا کون، سمجھتا کون؟ تو یہ تو ایک فضول سی بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ شرف انسانیت ہی ہے۔ کفار کا یہ خیال تھا کہ نبی ہونے کے لیے
انسانوں سے بالا تر کوئی اور دوسری مخلوق ہونی چاہیے جسے انسانی ضرورتیں اور انسانی حاجات نہ ہوں۔ شیطان نے اس گمراہی کو دوسری صورت میں پلٹ دیا ہے۔ اب لوگ ایک عجیب تماشا ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تو قائل ہیں، بشریت کے قائل نہیں کہ نبی بشر نہیں، تو بات تو ایک ہی ہو گئی۔ بشریت کا انکار کریں گے تو نبوت کا انکار بھی لازم آئے گا، کیونکہ کوئی فرشتہ تو نبی ہوا نہیں۔ ہم بشریت کا انکار ہمارے عہد کے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہوتے ہیں، ہم بشر ہیں، نبی بھی ایسے ہی بشر ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر فرد کی بشریت اپنی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، انسان ہے، بشر ہے، لیکن انبیاء کی بشریت اپنی ہوتی ہے اور بہت منزہ، بہت پاکیزہ، بہت لطیف ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر البشر ہیں، معراج بشریت ہیں۔ اب بدن تو سب کے ایک جیسے ہیں، ہمارے بھی، انبیاء کے بھی، صحابہ کے بھی، اولیاء کے بھی، صلحاء کے بھی، لیکن معراج پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لے گئے، کوئی اور کیوں نہیں گیا؟ آپ کا وجود عالی بھی اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا لطیف تھا کہ جہاں روحوں کا پہنچنا بغیر انعامات الہی کے ممکن نہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کی روحوں کو یہ سعادت نصیب ہو، وہاں حضور کا جسم مبارک تشریف لے گئے۔ اب جسم ہمارا بھی ہے، جسم حضور کا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم بجائے یہ ماننے کے کہ آپ کا جسم مبارک بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ہم یہ کہنے لگے کہ آپ کا جسم ہے ہی نہیں، ہمارا تو جسم ہے، حضور کا نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ ہم بشر ہیں، حضور بشر نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہے؟ بایمانی حضور کو نور ماننا کہ حضور کی ذات کے ساتھ ہی سارا نور ہدایت وابستہ ہے، اور آپ ہی وہ سورج ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے افق اعلیٰ پہ قائم ہے، اور آپ ہی کے تو پھیل دنیا میں نور پھیل رہا ہے، ہدایت کا نور، اللہ کے قرب کا نور، اللہ کی عبادت کا نور، اللہ کی معرفت کا نور، یہ تو درست ہے۔ اب اسے خلط ملط کر دینا کہ حضور بشر ہے ہی نہیں، سرے سے نور ہیں، تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ یہ شرف بشریت ہی ہے کہ اسے اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا۔ اور انسان اشرف المخلوقات محض اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے معرفت باری کا شعور اللہ نے عطا فرمایا، اسی لیے دوسری کسی مخلوق میں نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ پہلی امتوں کے علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھ لو ان کے انبیاء کیسے تھے، کیا وہ انسان نہیں تھے، کیا وہ بشر نہیں تھے؟ تو ہم نے جب بھی کوئی نبی مبعوث فرمایا الا رجالا، یہاں اس بات کی بھی نفی ہو گئی کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے انسان نہیں فرمایا، مرد فرمایا ہے کہ جہاں بھی نبی مبعوث ہوا وہ مردوں میں سے ہوا، انسانوں میں سے ہوا، عالم بشریت میں سے ہوا۔ تو اس سے یہ بھی استفاد ہوا کہ کسی عورت کو نبوت عطا نہیں فرمائی۔ جب عورت کو نبوت عطا نہیں ہوئی تو یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ عورت امامت نہیں کر سکتی۔ آج کل رواج ہو گیا عورتوں کو بھی امامت کا بڑا شوق ہے، اور جمعۃ الوداع کو تو بڑی امام بنی ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہم صف میں کھڑے ہو کر امامت کرتی ہیں، آگے نہیں کھڑی ہوتی۔ آگے کھڑے ہو یا صف کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، لیڈ تو تم کر رہی ہو نا، امامت کا مطلب ہوتا ہے لیڈ کرنا، آگے لگنا۔ تم تکبیر کہتی ہو تو سب رکوع کرتی ہیں، تم تکبیر کہتی ہو تو سب سجدہ کرتی ہیں، تو امامت تم پیچھے کھڑے ہو کر کرو یا آگے کرو، امامت تو تم ہی کر رہی ہو۔
اور عورت کی امامت جائز نہیں. اگر عورت امامت کرے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہو. اسی طرح رمضان شریف کا ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ ہے یہ کہ جہاں معاوضہ طے کر کے تراویح میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے تو معاوضے پر سنانے والے امام کی اپنی نماز نہیں ہوتی. یعنی جو نماز معاوضہ لے کر پڑھتا ہے کہ میں نماز تو پڑھاتا ہوں مجھے اتنے پیسے دو گے نماز پڑھانے کے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی. تو پچھلوں کی کیا خاک ہوگی؟ امام کی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی کیا ہوگی؟ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ یہاں ایک گاؤں نے ایک دفعہ ہمیں کہا کہ جی ہمیں کوئی حافظ دیں تراویح میں ہمیں قرآن سنائے. میں نے کہا ہمارے پاس دوست آ جاتے ہیں، حافظ آ جاتے ہیں اللہ کے بندے، تو ایک حافظ تمہیں دے دیں گے، وہ قرآن سنا دے گا تمہیں. جی وہ کتنے پیسے لے گا؟ میں نے کہا جی یہاں تو جو آتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، پیسوں کے لیے پڑھتا نہیں. آپ کو قرآن سنا دے گا، پیسے نہیں لے گا. جی پیسے نہیں لے گا تو پھر ہم مجھ سے نہیں سنیں. انہوں نے نہیں لیا کہ یہ کیا بات ہوئی، پیسے نہیں لے گا تو پھر تو ہم نہیں سنیں. اس قدر یہ برائی جڑ پکڑ چکی ہے. اور بعض اللہ کے بندوں نے یہ مدارس کی سربراہان جو ہیں انہوں نے بھی یہ ایک پیشہ بنا رکھا ہے کہ تمام شاگردوں کو رمضان میں ادھر ادھر پھیلا دیا اور پھر ان کے تو پیسے جمع کیے. یہ ناجائز ہے پیسے لے کر امامت کرنا تراویح کی. عمومی امامت جو سارا سال کرتے ہیں یا خطیب جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان کو فقہا یہ لکھتے ہیں کہ ان کو نماز پڑھانے کی اجرت نہیں دی جاتی، بلکہ ان کا جو وقت انہیں پابند کیا جاتا ہے اسی وقت میں وہ کوئی اور مزدوری کر سکتے تھے، اس وقت کا معاوضہ دیا جاتا ہے. امام مسجد جو مستقل ہے اسے بھی امامت کی اور نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دی جاتی، اس کے وقت کا معاوضہ دیا جاتا ہے جو اس کا وقت پابند کر لیا. ورنہ نماز تو اس پر خود بھی فرض ہے، اس کی اجرت کیا لے گا؟ اور اجرت پر نماز پڑھائے گا تو اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو نماز کی اجرت نہیں ہوتی، ان اوقات کی ہوتی ہے. اب ہمارے قاری صاحب ڈیرہ غازی خان سے آ کر یہاں بیٹھے ہیں، یہاں یہ کیا کریں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ ان کا وقت بھی ہم نے لے لیا، مزدوری کا وقت بھی لے لیا، ملازمت بھی کہیں اور نہیں کر سکتے. تو لا محالہ انہیں مسجد کی طرف سے ہی روزی کا سبب بنایا جائے گا، تو وہ اس وقت کی اجرت ہے جو ان کا لے لیا جاتا ہے، نماز پڑھانے کی نہیں. اور ایک اور بات یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ المعروف کالمشروط، جو چیز مشہور ہو وہ طے شدہ ہوتی ہے. مثلا کوئی اجرت طے کرتا ہے کہ مجھے 10,000 دو گے تو میں تراویح پڑھاتا ہوں، اور کوئی طے نہیں کرتا لیکن اسے پتہ ہے کہ 10,000 سے زیادہ مل جائے گا. ایک طے شدہ بات ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھاتے ہیں وہاں پیسے ملتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں تو عید پر پیسے ملتے ہیں. تو وہ اگر طے نہ بھی کرے تو وہ طے کرنے کے مطابق ہی ہوگا. جیسے یہاں کسی کو پتہ ہے کہ یہاں سے نورپور کا کرایہ 10 روپے ہے، اب وہ پہلے اس گاڑی والے سے طے کرے نہ کرے، المعروف کالمشروط، جو بات معروف ہوتی ہے وہ مشروطی کی طرح ہوتی ہے، اسے بھی پتہ ہے، گاڑی والے کو بھی پتہ ہے اور سواری کو بھی پتہ ہے کتنا کرایہ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی بغیر طے کیے لیکن اس امید پہ پڑھائے گا کہ پیسے ملیں گے تو وہ بھی نماز نہیں ہوگی. عورت امامت کرے گی تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ عورتوں کو امامت دی ہی نہیں گئی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے تمام لوگ جو جن پر وحی نازل فرمائی سارے مرد تھے، انسان تھے. اب یہاں قرآن کریم نے انسان میں سے بھی مرد کی تخصیص فرمائی کہ یہ طے ہو جائے کہ کسی خاتون کو نبوت عطا نہیں ہوئی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے، اہل علم سے پوچھ کر تصدیق کر لو. تاریخ عالم تمہارے سامنے ہے، مذاہب عالم تمہارے سامنے ہیں، پہلی امتوں پر نازل ہونے والی کتابیں تمہارے سامنے ہیں. تلاش کرو، کہیں کوئی فرشتہ آیا تھا کتاب لے کر یا کسی خاتون کو کوئی کتاب دی گئی؟ نہیں، سارے مرد تھے، انسان تھے، بشر تھے، اولاد آدم میں سے تھے.
وہی لوگ بالبینات والزبر، دلیلیں اللہ کی طرف سے اور کتب لے کر دنیا پہ تشریف لائے، اللہ کی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اسی طرح آپ پر بھی کتاب نازل فرمائی جو نصیحت ہے، دلائل سے بھری ہوئی ہے، واضح اور روشن دلائل سے، اور نصیحت ہے ہر برائی سے بچانے کا اور ہر نیکی کا پتہ دینے کا سبب ہے۔ اور آپ کا فرض منصبی یہ ہے، فرض رسالت و نبوت یہ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا۔ تو یہ دلیل اس آیہ کریمہ سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کا وہ مفہوم، وہ تفسیر، وہ معنی معتبر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ آپ کا منصب عالی ہے۔ عرب خود کو بڑا اہل زبان اور عرب کے علاوہ دوسری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے کہ ہم اہل زبان ہیں اور یہ باقی مخلوق تو گنگی مخلوق ہے۔ یہ بڑے بڑے اہل زبان، تاریخ دان، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، دانشور جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی اور حضور پوچھتے کہ آپ لوگوں نے سمجھا کہ اس سے مراد کیا ہے، تو وہ سادہ سی بات عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، جو آپ اس کی شرح فرمائیں گے وہی صحیح ہے۔ تو جتنے فرقے بن گئے ہیں، مجھ سے کسی نے پچھلے دنوں سوال کیا تھا ٹیلی ویژن والے نے کہ اسلام میں فرقے بہت ہیں، میں نے کہا نہیں، اسلام ایک ہی فرقہ ہے، اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ فرق یہاں پڑتا ہے کہ جب لوگ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں اور جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس سے ہٹ جاتے ہیں تو فرقہ بن جاتا ہے، تو وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل کر بنتا ہے۔ جب اطاعت رسالت سے نکل کر ایک شخص اپنی رائے کی اطاعت کرتا ہے تو اسلام میں تو نہ ہوا نا، اسلام میں تو کوئی فرقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچ کر اس کے ادھر ارد گرد بہت سے خط کھینچ دیے اور فرمایا یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، اس سے دائیں بائیں بے شمار راستے نکل سکتے ہیں لیکن وہ اللہ کی نہیں۔ تو جتنے فرقے ہیں یہ اسلام کے باہر ہیں، اسلام کے اندر ایک ہی فرقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور وہ تفسیر قرآن کی اختیار کرتا ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں عربی دانی سے، گرامر کے زور سے، صرف و نحو کے زور سے معنی کرنا درست نہیں ہے، اس میں لوگوں کی آراء آ جاتی ہیں، ہر شخص اپنی رائے پر زور لگائے گا۔ صرف وہ تفسیر، وہ معانی قابل قبول، قابل اتباع ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی ہے، قرآن ہی کی طرح اس پر ایمان لانا بھی فرض ہے اور قرآن ہی کی طرح واجب الاتباع ہے۔ قرآن وحی الہی ہے، الفاظ بھی معانی بھی اللہ کے ہیں، حدیث وحی الہی ہے لیکن حکم اللہ کا ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مفاہیم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو جس طرح قرآن کا ماننا فرض ہے اسی طرح حدیث پر ایمان لانا بھی فرض ہے، جس طرح قرآن کا انکار کفر ہے اسی طرح حدیث کا انکار بھی کفر ہے۔ اب یہ بات آ جاتی ہے اور اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جب تقلید کرتے ہیں تو پھر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو نہ رہی، فقی امام کی اطاعت ہو گئی، پھر تقلید میں یہ بھی پابندی ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کریں، تو یہ کیا ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمانیات میں عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہے. ہر شخص کا عقیدہ اپنا ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ خود ذمہ دار ہے. تقلید ہے احکام شریعت میں، فقہ میں. اب احکام شریعت ہر بندہ تو نہیں جانتا. جو ہمارے حضرات غیر مقلد خود کو کہلاتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے، کیا ان کا ہر فرد عالم ہے اور خود دین جانتا ہے؟ ان میں بھی تو عالم چند ہوتے ہیں اور باقی مخلوق ان پڑھ ہوتی ہے، تو وہ علماء سے پوچھ کر ہی عمل کرتے ہیں. پھر بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں قرآن میں واضح حکم نہیں ملتا، وہاں وہ سنت کا حکم اختیار کرتے ہیں. سنت میں نہیں ملتا تو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے سلف صالحین میں سے، واقعات میں سے، قرآن کے حکم کے دائرہ کار کے اندر ہو، حدیث کے دائرہ کار کے اندر ہو، اور اس کی مثل کوئی کام متقدمین کے عہد میں ہوا تو انہوں نے کیسا کیا اس کے مطابق کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اجتہاد. اب اجتہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے عالم ہو قرآن کا، قرآن کے معنی کا، تفسیر کا، تفصیل کا، صرف و نحو کا، حدیث کا پورا علم رکھتا ہو اور فنون حدیث کا پورا علم رکھتا ہو، حدیث کو جانچنے کی اہلیت رکھتا ہو، متقدمین کے حالات اور تاریخ سے پوری طرح آگاہ ہو، ان شعبوں سے اس کا سینہ منور ہو، تو پھر وہ اجتہاد کر سکتا ہے. ما شما ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو جہاں کوئی ایسی بات آئی مجتہد کے پاس جانا پڑے گا، تو تقلید تو مجبوری ہو گئی. اب مجتہدین اگر زیادہ ہیں تو سارے مجتہدین انسان ہیں، اپنی اپنی رائے کے مطابق پورے خلوص نیت سے کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، تو ان کے فیصلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس پر علماء نے قید لگائی کہ آپ کسی ایک مجتہد کا دامن تھام لیں. بھی کیوں؟ دوسرے بھی مجتہد ہیں، لیکن اگر یہ چھٹی ہوگی کہ جس مجتہد کی چاہے تقلید کر لو تو پھر لوگ آسانیاں تلاش کریں گے. جس مجتہد کی طرف آسانی ہوگی ایک اس مسئلے میں اس کو اختیار کر لیں گے، دوسرے مسئلے میں دوسری طرف آسانی ہوگی تو وہاں ادھر چلے جائیں گے. لہذا یہ قید علماء نے لگائی کہ بھئی ایک مجتہد جس کو چاہیں اس کی تقلید کر لیں اور اس پہ قائم رہیں، تاکہ مقصد اطاعت الہی اور اتباع رسالت ہو، خواہش نفس کی پیروی نہ بن جائے. تو یہ مجتہدین کی تقلید کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. فرقے وہاں الگ ہوتے ہیں جہاں عقائد میں تفریق آ جائے. احکام شریعت کو مجتہدین سے لینا، اب ایک مجتہد کہتا ہے کہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھایا جائے، دوسرا فرماتا ہے کہ نہیں، تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھائے وہ کافی ہیں، حکم کی تعمیل ہو. تو دونوں باثواب ہیں، لیکن دونوں میں سے جس کی چاہیں اتباع کر لیں، لیکن پھر اسی کی باقی احکام میں بھی اسی کی اتباع کریں. یہ نہ ہو کہ جدھر اپنی خواہش کے مطابق آسانی نظر آئی ادھر چلے گئے. اس لیے پابند کیا گیا. ورنہ تقلید کی حیثیت صرف یہ ہے کہ مسئلہ نہیں جانتا اور کسی سے پوچھ لیا. اب جو تقلید نہیں کرتے وہ ما شما سے پوچھ لیتے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں وہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے پوچھتے ہیں. تو پھر بہتر تو وہی رہے جو مجتہدین میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں. اور اس کا حکم بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے، اہل علم سے، سمجھنے والوں سے پوچھو. تو مجتہد جو تقلید ہوتی ہے یہ تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے، اعمال میں ہوتی ہے، ایمانیات میں تو ہوتی نہیں. ایمان تو ہر فرد کا اپنا اپنا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا گیا، اور یہ منصب جلیلہ آپ ہی کا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ جو حکم نازل ہوا ہے اس پر عمل کس طرح ہوگا، یہ جو عقیدہ نازل ہوا ہے اس کو کس طرح مانا جائے گا. یہ تفصیل بتانا آپ کا فرض منصب ہے. لہذا آپ کی ساری زندگی، آپ کا ہر عمل قرآن کی تفسیر ہے، آپ کا ہر ارشاد قرآن کی تفسیر ہے، آپ کی حدیث بھی قرآن کی تفسیر ہے.
آپ کا ہر عمل بھی قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریمانہ اخلاق عالیہ کیسا تھا، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت مختصر ترین اور صحیح ترین جواب یہ ارشاد فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق عالی قرآن کے مطابق تھے۔ قرآن پڑھتے جاؤ آپ کو اخلاق عالی کی سمجھ آتی جائے گی۔ گویا آپ کی عملی زندگی بھی قرآن کی تفسیر تھی، آپ کا ارشاد فرمانا بھی، حدیث بھی قرآن کی تفسیر تھی، اور اس پر بھی ایمان لانا اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، ایمان لانا فرض ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث پر ایمان لانا اور اس کا انکار کفر ہے۔ ہاں یہ بجا ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا وہ چھان پھٹک کرے، تحقیق کرے اور صحیح حدیث کو نکال کر، اور یہ کام ائمہ حدیث نے بہت خوبی سے کر دیا اور بڑے درجے مقرر کر دیے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ وضعی ہے، ان کے درجے مقرر کر دیے اور تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ سب اس لیے بھی ہے لعلہم یتفکرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، پہلے انبیاء کا تشریف لانا، انسانوں میں سے ہونا، اللہ کی طرف سے کتابوں کا عطا ہونا، آپ کا قرآن اور قرآن کی تفسیر عطا فرمانا، یہ کسی سارا اس لیے لعلہم یتفکرون کہ لوگ بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، اس پہ تفکر تو کریں، کبھی یہ سوچنے کی تکلیف بھی گوارا تو کریں کہ نبی کی ضرورت کیا تھی، اللہ نے نبی کیوں مبعوث کیا، پھر اللہ نے نبی انسانوں ہی میں سے کیوں مبعوث فرمایا، پھر ہم نبی ہی کی بات کیوں مانیں۔ نبی کا وجود، ہر نبی کا وجود رحمت الہی تھا، اللہ نے بے شمار نشانیاں زمین پہ بکھیر دی ہیں اپنی عظمت کی، اس کے باوجود اس نے نبی بھیجا کہ ہر بندہ اپنی طرف سے فکر کر کے نہیں سمجھ سکتا، اس کی مدد کی جائے اور اسے اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی دلائل عطا فرمائے، یہ اس کا مزید کرم تھا۔ نبی انسانوں میں سے اس لیے تھے کہ اگر فرشتوں کو نبوت عطا ہوتی تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ آپ تو فرشتے ہیں بھئی، آپ ساری رات جاگ بھی سکتے ہیں، آپ تو فرشتے ہیں، آپ روزہ پورا مہینہ رکھیں تو آپ نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، آپ تو فرشتے ہیں، کون اتباع کرتا؟ اگر فرشتہ ہوتا نبی تو فرشتے کو دیکھتا کون، اس کی بات کون سنتا؟ پہلے تو لوگوں میں یہ استعداد پیدا ہوتی کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکے، تو دعوت اللہ تو زیادہ کفار کی طرف ہوتی ہے، تو اب رواج ہو گیا کہ مسلمانوں ہی کو دعوت دیتے ہیں، مسلمان اتنے گر گئے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو ہی دعوت دے۔ دعوت اللہ تو ہوتی ہے جو غیر مسلم کو دی جائے، اور یہی سنت انبیاء ہے۔ کوئی نبی یا خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کسی مسلمان کے گھر تبلیغ کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ بڑے بڑے کافروں، بڑے بڑے کفار کے سرداروں، کفار کے میلوں میں تشریف لے گئے، کفار کی آبادیوں میں تشریف لے گئے کہ تبلیغ ہوتی ان کے لیے جن کا اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں، ان کو دعوت اللہ کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف دی جائے۔ تو یہ مزید اللہ کا احسان ہوا کہ لوگوں کو یہ اعتراض نہیں کہ نبی جو کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے، نبی تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی بھی انسان ہے، اس کو بھی دکھ سکھ ہوتا ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ساری انسانی ضرورتیں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ان کو بیلنس رکھ کر اللہ کی اطاعت پہ ساری عمر چلتا ہے تو دوسرا بھی چل سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی زندگی اتنی عامیانہ ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، ہم نے یہ تماشا بنا لیا ہے، ایک ہم نے گھڑ لیا ہے بات کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا اور وہ کھاتے پیتے نہیں اور گھاس کھا کر گزارا، وہ ولی اللہ ہوتے ہیں۔ نہیں، جتنا کوئی ولی بھی کامل ہوتا ہے اتنی اس کی زندگی عام آدمی کی طرح ہوتی جاتی ہے، اور یہی سنت انبیاء ہے۔ سب سے زیادہ عام آدمی جیسی زندگی اللہ کے نبی کی ہوتی ہے۔
اسی لیے ہر آدمی پر حضور کا اتباع فرض ہے. یہ نہیں کہ پڑھے لکھے اتباع کریں یا صحت مند اتباع کریں یا تکڑے تکڑے اتباع کریں، نہیں. ہر آدمی پر اس لیے فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بالکل عامیانہ سطح پر تھی. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بیٹھنا رہنا، جاگنا، دوستی دشمنی، جو آپ کا طرز عمل جو حیات عالی میں تھا وہ بالکل ہر بندہ اس جیسا طرز عمل اختیار کر سکتا ہے. اولیاء کی عظمت بھی یہ ہے کہ واقعی ان کے پاس ولایت الہی ہو، مراقبات ہوں، اللہ کی طرف سے انعامات ہوں، لیکن عام آدمیوں میں ان کی تمیز نہ ہو سکے. عام آدمی جس اپنی طرز حیات پہ رہتے ہیں وہی فرد نظر آئے تو یہ اس کا کمال ہے. اور بے ہوش ہو جانا، بے خبر ہو جانا، امور دنیا سے الگ ہو جانا، یہ کمزوری کی دلیل ہے. یہ انبیاء کو نہیں ہوئی. کسی نبی پر شکر غالب نہیں آیا. شکر ہوتا ہے حواس کا جاتے رہنا، کسی ایک سمت سے بھی جاتے رہنا شکر ہے، اور سارے جاتے رہنا بھی شکر ہے. تو اس طرح سے یہ بے ہوشی انبیاء پر نہیں آئی. یہ کمال نہیں ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے کہ حالات سے مغلوب ہو کر ایک طرف کے ہو رہے اور باقی ساری دنیا چھوٹ گئی. تو یہ کمال کی دلیل نہیں ہے. اگر اولیاء میں کوئی اس طرح ہو گیا تو یہ اس کی کمزوری تھی، ورنہ اولیاء کاملین بھی اس طرح رہتے ہیں جس طرح عام لوگوں میں ان کی تمیز نہیں ہو سکتی، سوائے اہل نظر کے کوئی نہیں پہچانتا. اور یہ سارا اس لیے تھا لعلہم یتفکرون کہ سوچیں تو صحیح، آخر اللہ نے کیوں نبی بھیجا اور نبی کو اتنی فضیلت کیوں دی، نبی کے سامنے دو عالم کھول دیے. اب جو بندہ، ہر بندہ صرف یہی دنیا دیکھ رہا ہے مادی آنکھوں سے، دل کی آنکھیں تو اس کے پاس ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ نے کوئی صفا پر کھڑے ہو کر آواز دی اہل مکہ کو، اور لوگ جمع ہو گئے. تو فرمایا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں، آپ جیسا سچا بندہ ہم نے کوئی نہیں دیکھا، امانت دار آپ کا ثانی کوئی نہیں ملتا. تو فرمایا میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، تمہاری طرف بھی میرے سامنے ہے اور پہاڑ کی دوسری طرف بھی میرے سامنے، جبکہ تمہارے سامنے صرف اپنی طرف ہے، دوسری طرف تم نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے کہا درست. فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے کو ہے، تو پھر تو کہیں گے مان لیں گے، ہم اس کے دفاع کا انتظام کریں گے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ امانت دار رہے. تو آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا و آخرت کی بات میں تم سے کرتا ہوں. تمہیں صرف دنیا نظر آ رہی ہے، میں تمہیں آخرت کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ اللہ واحد و لا شریک پر ایمان لاؤ اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اسی پر ابی لہب نے کہا تھا تبت یدا کا، یہ ایک عمومی بددعا تھی کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، مراد یہ ہوتی تھی کہ آپ تباہ ہو جائیں. تو اس نے کہا اس لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا. اس کے جواب میں سورہ تبت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ صورت اس کے جواب میں آئی تھی کہ اس دن ابی لہب نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے اس لیے آپ نے. تو نبی کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں عالم اس کے سامنے. عالم دنیا میں وہ عام انسانوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، اس کی گرمی سردی، نیکی بدی، اس کے واقعات، حالات، اقوام عالم کا کردار سب اس کے سامنے ہوتا ہے. دوسری طرف ساری آخرت بھی اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو بتائے. لعلہم یتفکرون، کبھی لوگ یہ بیٹھ کر سوچیں تو صحیح اور پھر فیصلہ کریں کہ واقعی نبی کی اطاعت کرنی چاہیے یا نہیں. یہ تو گدھوں کی طرح زندگی گزار جاتے ہیں، سوچنے کا تکلف نہیں کرتے، تفکر بھی نہیں کرتے. برسا برس کی عبادت سے لمحہ بھر کا تفکر جو ہے وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی
دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔